بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک عربی آیا۔ اس نے ایک گوہ کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیامگاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ عربی نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ وہ عربی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے عربی، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے؟ اور کہا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گوہ نکال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ، کلام کر۔ پس گوہ نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گوہ نے عرض کیا، اے دو جہانوں کے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گوہ، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تذکیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ عربی یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور باخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا، میرے اعضاء و نہاں اور میرے ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سکھائیں۔ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیست اور رچس عربی شاعری کے 16 اوزان میں سے 2 وزن میں اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ رب دو جہاں کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا۔